الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى الله أكبر میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مخلوقات کے ساتھ الگ الگ ہے۔ انسان کے ساتھ جو اللہ جل شانہ کا معاملہ ہے وہ الگ ہے، اور باقی مخلوقات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا، ایتیا طوعا او کرہا قالت آتینا طائعین۔ اب میرا حکم اپنی رضا خوشی سے مانتے ہو یا میں زبردستی کروں؟ تو زمین و آسمان نے دونوں نے یہ کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم تیرے تابع دار ہیں، ہم تیرا مان کر چلیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو نظام زمین و آسمان کا ہے وہ اپنے امر سے چلا رہا ہے، یتنزل الامر بینہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے ساری چیزوں کو چلا رہا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے تابع دار و فرما بردار ہیں۔ امر اور چیز ہوتی ہے، ہاں، جیسے کوئی اپنے ماتحت ہو، مجبور ہو، اس کو حکم کرے کہ یہ تجھے کرنا ہے تو یہ امر ہے نا۔ لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عالم ازل سے الگ ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، جب سے روحوں کو پیدا فرمایا تو وہاں امر نہیں ہے، ہاں، وہاں اللہ نے الست بربکم فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یعنی یہ داستان عشق جو ہے یہ انسان کے لیے ازل سے ہی ہے، اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، اور مخلوق کے لیے امر ہے۔ کرتے ہو نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں، نہیں۔ انسان کے ساتھ محبت کی داستان اللہ نے جوڑ دی ہے، پیدا کیا اور ان روحوں کے دل میں اپنی نسبت ڈالی، اپنا تعلق اور محبت ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے الست بربکم فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بیک زبان کیا کہا؟ بلا۔ کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، جتنے بھی تھے سارے کے سارے انہوں نے قالو بلا کہا، تم ہمارے رب ہو۔ یہ محبت کی داستان، اسی لیے وہاں چونکہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم اسباب کے اندر جو کائنات کو چلانے کے لیے
جو ہدایات اور حکم نامے اور امانت کا بوجھ اللہ نے جب آسمان پر ڈالا، آسمان نے نہیں اٹھایا، زمین پر ڈالا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں پر اللہ نے یہ بوجھ ڈالا، ان نے بھی انکار کیا، کسی نے نہیں اٹھایا، انسان نے اٹھا لیا۔ ہاں آپ بتاؤ، انسان نے کیسے اٹھایا؟ زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان نے اٹھایا، اور انسان نے کیسے اٹھایا؟ اس لیے کہ انسان میں اللہ نے ازل سے اپنی محبت بھری ہوئی تھی۔ ہاں انسان نے اٹھایا، محبت بھری ہوئی تھی، اور محبوب کے حکم کے سامنے اور چیز کچھ بھی نہیں ہوتی، ہر چیز ہیچ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے حکم کیا امانت کا بوجھ اٹھانا ہے، بس ختم۔ اب حکم کے آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ جو فرمان ہوا اٹھانا ہے۔ آسمان نے اس لیے کہ محبوب کے محبت کے لیے محب کے سامنے محبوب کے حکم کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں عجیب بات آپ نے سنی ہوگی محمود و ایاز کی، کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے تھے جی یہ سارے جتنے بھی ہیں آپ کے وزیر و مشیر، یہ سارے آپ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، آپ کی حکومت کا نظام چلتے ہیں، اور آپ کو جب دیکھیں ایاز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ایاز کو ساتھ بٹھاتے ہو، اور ایاز کو آپ فوقیت دیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لینے کی غرض سے، ان کو سمجھانے کی غرض سے مجلس میں سب کو جمع کیا، وزیر و مشیر بیٹھے ہوئے اور ایاز کو بھی بٹھایا، اور اپنی حکومت میں خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا تھا وہ منگایا۔ ہاں وہ منگا کے اور پھر وزیروں کو کہا جی اس کو توڑو، ہتھوڑا دیا اس کو توڑو۔ وزیر بڑے گھبرائے کہ آج شاید بادشاہ غصے میں ہے اور پہلے ہی ہم سے توڑوائے گا اور پھر مارے گا، اس لیے کہ ایسا ہیرا تو خزانے میں کوئی نہیں ہے، پہلے کہے گا توڑو، جب توڑیں گے تو پھر پھانسی آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی ہم اس ہیرے کو کیسے توڑ سکتے ہیں جو آپ کے خزانے میں اور انمول ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، بہت بڑی قیمت والا ہیرا ہم کیسے توڑیں گے؟ تو کسی نے نہیں توڑا، وزیر تھے، مشیر تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ارباب سلاطین، کسی نے نہیں توڑا۔ جب ایاز کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا ہیرے کو توڑو، تو اس نے توڑ دیا، دیر نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا آج اس کی خیر نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا بیوقوف کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے سب سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ آپ نے اس ہیرے کو کیوں نہیں توڑا؟ تو انہوں نے کہا جی اصل میں یہی چیز تھی کہ ہم نے سمجھا آپ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کوئی غصے میں ہو کیا ہو، یہ اتنا قیمتی ہیرا کہ خزانے میں اس سے بڑا کوئی ہیرا نہیں ہے، تو اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑیں گے؟ نہیں توڑا۔ سب نے یہی جواب دیا۔ تو ایاز سے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے کہا کہ جب آپ نے حکم کیا نا تو میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک اس کے ہیرے کی قیمت تھی اور دوسری آپ کے حکم کی قیمت تھی، تو میں نے دونوں چیزوں میں موازنہ کیا کہ اس سے بڑی چیز کون سی ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے حکم کے مقابلے میں ہیرے کی قیمت کچھ بھی نہیں، تو میں نے توڑ دیا۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ محبت ہوتی ہے، ہاں کہ محبوب کے امر سے بڑھ کر، اس کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ محبت ہے۔ اب عقل والا کون نکلا؟ وزیر مشیر نکلے یا
توڑنے والا ایاز نکلا، وہی عقل والا نکلا، محبت والا بھی ہے عقل والا بھی ہے، کہ جس نے دونوں قیمتوں کا موازنہ کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے امانت کے بوجھ کو آسمان پر ڈالا، آسمان نہیں اٹھایا، میرے میں ہمت نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ اگر جو دینے والے ہیں، بوجھ دینے والے ہیں، وہی اس کا انتظام کریں گے، لیکن یہ اللہ نے یہ چیز صرف انسان میں رکھی ہے، ہاں، کہ انسان ہی کر سکتا ہے۔ تو آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، انسان نے انکار نہیں کیا۔ حمل الانسان، انسان نے اٹھا لیا، اس لیے کہ جب اللہ یہ امانت کا بوجھ دے رہے ہیں تو اب ایک تو محبوب کا امر ہے، امر کو ٹالنا نہیں ہے، محبت کی تقاضا یہی ہے، اور پھر جو بوجھ ڈال رہے ہیں اب اس کی مرضی ہے، اس کے امر میں اگر میں ختم بھی ہو جاؤں تو ختم تو ہو سکتا ہوں، لیکن امر کو ٹال نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، انسان نے جو امانت اٹھا لی، بوجھ اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ انسان نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ اب بھائی اس پہ ظلم اور جہالت کی کیا چیز ہے؟ ایک تو بوجھ اٹھائے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ ہاں، انہ کان ظلوما جہولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان میرا عاشق اور محب تھا۔ اس نے جو بوجھ اٹھایا تو اس نے محبت میں اٹھایا، کہ اللہ کا امر تھا اٹھانے کا، اور محبت ایسی چیز ہے جو کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔ محبت کرنے والا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کے علاوہ ساری دنیا سے جاہل ہوتا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ تو عاشق تھا، محب تھا، اس نے محبت میں بوجھ اٹھا لیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ کیا نام، کیا محبت نام کس چیز کا ہے؟ محبت نام ہی دیوانگی کا ہے۔ ہاں، مستانہ بن جائے، دیوانہ بن جائے، بس یہی چیز ہے، محبت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی بات میں نعرہ مستانہ لگا دے اور دیوانگی پیدا ہو جائے، یہی محبت ہے۔ یہ دیوانہ پن تھا، ہاں، کہ انسان نے بوجھ اٹھا لیا۔ یہ نادانستہ تھا کہ انسان نے بوجھ اٹھا لیا، لیکن آج اس پورے عالم میں اور پوری کائنات میں اگر کسی کا وزن ہے تو انسان کا ہے، مقام ہے تو انسان کا ہے، اور پوری کائنات میں اگر ساری کائنات کو اللہ نے مسخر کیا ہے تو انسان کے لیے کیا ہے، اور سب چیزوں کو اللہ نے تابع بنایا تو انسان کے تابع بنایا ہے۔ پورا نظام اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر محبت تھی، باقی چیزوں میں محبت نہیں تھی۔ وہ محبت جو اللہ چاہتے، وہ اللہ نے اپنی روح کی نسبت ڈالی تھی، محبت ڈالی تھی، تو انسان کی قدر و قیمت اور انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی امانت اٹھانے کا بوجھ، اس کی بنیاد انسان پر تب ہے جب اس کے اندر محبت ہے۔ محبت ہے، اور محبت وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے کہ انسان جاہل بھی ہو جائے، زمانے سے ہر چیز سے نادان ہو جائے اور جاہل ہو جائے، اور ظلم بھی ہو جائے، کہ اپنے نفس پر کتنا بھی پتھر اٹھانا پڑے لیکن وہ اپنے نفس پر رکھے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، اپنے محبوب کو ناراض نہ کرے۔ تو جو اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرے گا اور ساری دنیا سے بے خبر ہوگا، اس سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوما جہولا یہ اس کے محبت کی صفتیں ہیں کہ یہ محب تھا۔ ساری دنیا سے انسان بے خبر ہو جائے اور ایک اپنے رب سے باخبر ہو جائے، اپنے رب سے باخبر ہو جائے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کر دے خواہ ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو، رہوں میں فقط ایک
خبردار تیرا، ساری دنیا سے بیگانہ ہو جائے اور اپنے رب سے اور اپنی دل کی دنیا سے آگاہ ہو جائے۔ ہاں، از بیرون بیگانہ شد و از درون شد آشنا، کہ این زیبا صفت کم میں بود اندر جہاں، یہ صفت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ تمام چیزوں سے بیگانہ ہو جائے اور اپنے اندر اور دل کی دنیا اور اللہ کی ذات کے بسنے کا جو جہان ہے، اس کی محبت کا جو جہان ہے، اس سے وہ آگاہ ہو جائے۔ یہ انسان تھا، وہ حمل اہل انسان، اور اللہ تعالیٰ نے امانت کا بوجھ اس کو ملتا ہے جس کے سینے میں محبت ہو۔ ہاں، یہ نہیں ہے دنیا میں خالی عاجزی، یہ بھی کوئی اس کے مقام کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ بہت لوگ اپنے طبعی طور پر عاجز ہوتے ہیں، کوئی متواضع ہوتے ہیں۔ ہاں، کئی ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن طبعاً متواضع ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے متواضع ہیں۔ یہ تواضع بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ کوئی اتنا بڑا اپنے آپ کو اونچا سمجھے، بلند سمجھے، کوئی اہل استقامت ہو، کبھی اپنے بات سے نہیں ہٹتا، لیکن جب تک اللہ کی محبت نہ ہو تو یہ رفعتیں اور یہ عاجزیاں اور یہ استقامت یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ان کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ تو کچھ نہیں ہوا، وہ تو جیسے تھی ویسے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا انسان کو، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو بھرا تھا اور اپنے معرفت کے نور سے اس کو بھرا تھا۔ اب اسے اللہ تعالیٰ نے امانت کا بوجھ دیا اور اسے انسان نے اٹھایا۔ انسان، اس سے مراد وہ انبیاء کرام علیہم السلام جو معصومین ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی امانتیں اپنی سینوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور کے بعد صحابہ، اس کے بعد اولیاء کرام جو اللہ کی امانت کو اپنی سینوں میں اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہوتے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہ کان ظلوما، یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اتنی ہو کہ انسان میں دیوانگی پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سب کچھ کرنا ہے اور کہتے جی اللہ کی کریں یا اپنے بچوں کی کریں یا دنیا کی کریں یا کس کی کریں۔ ہاں، تو بھئی کرتے رہو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ کرو، جا کے جہنم میں جاؤ۔ یہ کس نے کہا ہے کہ مت کرو؟ دنیا میں اتنے بڑے کافر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو انہیں کوئی کچھ کہتا ہے؟ تو تم بھی کافروں کی طرح مرو، باغیوں کی طرح مرو۔ لیکن اگر دل میں نسبت اور اللہ کی محبت نہیں ہے تو دنیا میں ساری چیزیں بیکار ہے۔ پھر دیوانگی مستانگی نہیں ہے تو پھر، اور وہی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سکھاتی ہے، اور پھر انسان کو تقدیر کا جہان اور پورا نظام اللہ تعالیٰ اس پر اس کو راضی رکھتے ہیں۔ تنگی آ جائے پھر بھی راضی ہے، خوشی ہے پھر بھی راضی ہے، ہر چیز جو آئے تب بھی الحمدللہ، کوئی چلی جائے پھر بھی الحمدللہ، کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اب یہاں تو سارے ڈپریشن کے مریض ہو گئے، کہتے جی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا سوچ کر وہ بیچارے بے ہوش گر پڑتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ بچوں کو کیا ہوگا؟ ایسے لوگ روزانہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا اور ان کی کیا فکر ہوگی۔ میں نے کہا کہ تمہیں جس نے پیدا کیا تمہارے بچوں کو بھی وہ پیدا کرنے والا، تم نے تو پیدا نہیں کیا۔ اگر تم نے پیدا کیا ہوتا تمہیں فکر ہوتی؟ تم نے تو نہیں پیدا کیا، تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ تجھے جس رب نے پیدا کیا اور تجھے جب عقل نہیں، سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، تو تجھے اللہ تعالی نے ماں کے سینے سے نہروں سے ایسا دودھ پلایا کہ تم حیران ہو۔ تو جو تمہیں اس لاشعوری کیفیت میں رزق دینے والے ہیں اور دودھ پلانے والے ہیں، تو تمہارے بچوں کو وہ نہیں پال سکتا؟
اب جب تم بڑے ہو گئے ہو تو تم اپنے بھی سب کچھ کرنے والے ہو اور اپنے بچوں کے کرنے والے کمانے والے بھی تم ہو. اور جب تمہارے اندر کچھ نہیں تھا تو تمہارا کمانے والا کون تھا؟ تمہیں رزق کون دیتا تھا؟ کوئی کسی کی نہ سوچے. یہ جان کسی کے سوچنے کے لیے نہیں ہے. جو سوچے گا اپنا دماغ خراب کرے گا. میں نے کہا یہ جان چلانے والا کوئی اور ہے، ہم نہیں ہیں. تو جو چلانے والا ہے وہی خود ہر چیز کا خیال رکھے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس کو مارنا ہے کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو چلانا ہے کیسے چلانا ہے، وہ اس کی ذات کے ساتھ ہے. ہمیں اس کے فکر کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کریں گے اور کل ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ ہمیں سوچنا غلط ہے. اور یہ سوچ یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جائے گی، بے آرامی ہوگی اور دماغ خراب ہوگا. اس لیے دوسرے کے کام میں، دوسرے کے نظام میں خلل دینا بے وقوف آدمی کا کام ہے. اب کسی کے گھر کا نظام ہے تو آپ پڑوس میں سوچتے رہیں کہ اس بیچارے کا گھر کیسے چلے گا. ابھی تم اپنے گھر کی فکر کرو، تمہیں اس کے گھر کی فکر کیا ہے؟ ہاں، تم نے جو مکان بنایا یہ تمہارا گھر ہے، جس میں تمہارے بیوی بچے رہتے ہیں، یہ تمہارا گھر ہے. تم اپنے گھر کی فکر کرو. اور یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ زمین کا یہ گولا اللہ نے بنایا. اب یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ وہ اپنے عیال کو کیسے کھلاتے ہیں، کیسے پلاتے ہیں اور کیسے زندہ رکھتے ہیں، یہ اس کا کام ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں اور کہاں کہاں پیدا کی ہیں اور کیا کیا وہ جانتا ہے. چھوٹے بچے کو جب ایسے گردن مروڑ کر حضرت خضر نے مار دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ کیا آپ نے کام کیا؟ ایک بچے کو بغیر کسی گناہ کے، نہ اس نے کسی کو مارا، نہ قتل کیا، نہ کوئی جرم کیا، اس کو ایسے ہی آپ نے قتل کر دیا. ایسے ناپسندیدہ کام تو نے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا حضرت خضر پر. ہاں، حضرت خضر علیہ السلام اس نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا کہ اما الغلام فکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. فرمایا کہ اللہ کا امر تھا اور اللہ کا حکم تھا کہ اس کو ابھی اس کی گردن کو دبوچ لو اور اسے مار دو، اس لیے کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اچھے ہیں، اور یہ بڑا ہوگا تو یہ کافر بنے گا، سرکش بنے گا اور اس کے ماں باپ پریشان ہوں گے. اس کو ابھی قتل کر دو. میں نے مار دیا. اب یہ اب کوئی بڑا بن کر کیا بنتا ہے اور کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کا نظام ہے، چلانے والے وہ ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ کسی کا روح قبض کر کے لے کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اسرائیل تجھے کبھی کسی کے سانس لینے پر اور مارنے پر کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ ہاں، تو اسرائیل نے کہا ہاں اللہ، ایک مرتبہ مجھے رحم آیا، ایک مرتبہ رحم آیا. کہ جب سمندر میں کشتی تھی تو تیرا حکم ہوا کہ اس کشتی میں جتنے بھی جانے والے ہیں سب کو مار دو سوائے ایک عورت کے اور اس کے بچے کے. جب کشتی ٹوٹ گئی اور ایک اس کا تختہ تھا جس پر ایک ماں تھی اور اس کے گود میں اس کا بچہ تھا اور وہ پانی میں سے تیر رہا تھا، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو. تو میں نے سوچا، میں نے کہا اب یہ بچہ، اس کا کوئی سہارا نہیں اور اس تخت پر اور ماں اس کے ساتھ ہے. اب اس وقت اللہ کا حکم ہو کہ ماں کا روح قبض کرو تو یہ بچہ اس تخت پر یہ کیسے، کیا ہوگا اس کا؟ تو اس وقت مجھے رحم آیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم ابھی روح قبض کر کے لے جا رہے ہو ظالم بادشاہ کی، یہ وہی بچہ ہے. یہ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ وہ کیا بنے گا. اب وہ
جو سمندر میں کشتی میں تھا، جس کی ماں اس پر موت آ گئی، وہ خود مر گیا، اس کو ہم نے بچایا۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں اپنی بچوں کی، یہ ہم نے اس کو بچایا، اللہ نے اس کو بچایا، پھر بڑا کیا، پھر وہ بڑا ہوا، اور پھر کہاں سے اس نے کھایا ہوگا پیا ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے نا۔ جو چلا رہے ہیں وہ جانتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں گے۔ تم کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ پریشان مت کرو اپنے آپ کو، اپنی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان سے عہد لیا تھا، جب کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، پہلے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد روحوں کو جمع کر کے اللہ نے عہد کیا لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا ہاں۔ ہاں کا مقصد تم ہمارے رب ہو، یہ نہیں کہا تم ہمارے معبود ہو، تم ہمارے خالق ہو، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ تم ہمارے رب ہو۔ ہم سب نے وہاں اقرار کیا، اے اللہ تم ہمارے رب ہو۔ اب رب کی معنی کیا؟ رب کی معنی پالنے والا، یعنی تم ہمارے رزق کا انتظامی کرنے والے تم ہو، ہمیں پیدا کرنے والے بھی تم ہو، غذا دینے والے بھی تم ہو۔ جس عہد کا ہم نے پہلے دن کائنات سے اقرار کر لیا ہے، اسی عہد کو ہم نے توڑا ہوا ہے، اور اللہ کی ربوبیت کے قائل نہیں۔ اور اب ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں، اور یہ نہیں بلکہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جناب آپ مر جاؤ گے تو پتہ نہیں ملک کا کیا حال ہوگا۔ جب یہ جناب نہیں تھا تو ملک نہیں چل رہا تھا، ہاں، اور اب آگے نہیں ہوگا تو دنیا چلے گی۔ دنیا میں ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری ضرورت نہیں ہے، میں ایک فاضل ٹکڑا ہوں، میری کوئی ضرورت نہیں، میں بیکار معطل ہوں، میری دنیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کہے گا کہ میری دنیا کو بہت ضرورت ہے، وہ اپنا دماغ خود خراب کرے گا، اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے، اس کا نظام ہے۔ ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم جانیں کہ کس کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں ہے۔ ہم بیکار، ہر کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ کائنات کو اور اس دنیا کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن سے یہ سدھر بھی جائے گا اور ٹھیک بھی ہو جائے گا، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اب یہ اتنا بڑا ہے، جناب آپ نہیں ہوتے تو سارا معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے، اور آپ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہاں، یہ سارا شیطان کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، انسان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے دن سے اس نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ میں تو جاؤں گا جہنم میں، لیکن اس کو ساتھ لے جاؤں گا، اس لیے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو لے ڈوبے۔ اللہم احفظنا من، اللہم صلی وسلم علیہ وسلم اور آتنا وآمنا وآتنا۔ آمین۔ Subscribe my YouTube channel.